تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جو بہت بد کردار تھی۔ خدا نے اسے بڑے حسن و جمال سے نواز رکھا تھا اور وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اپنی بدکاری کے پیسوں سے اتنی مالدار ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بھی بنوایا اور وہ ملکہ کی طرح بن سنور کر تخت پر بیٹھتی تھی۔ اس عورت کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے لوگ اس شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک دن وہ اپنے محل کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ اس کے محل کے سامنے سے ایک نیک اور عبادت گزار لڑکا گزرا۔ جب وہ وہاں سے گزرنے لگا تو اس کی نظر اٹھی اور اس عورت پر جا پڑی۔ اس بد کردار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل پر چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا لیکن اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ ذکر میں، تلاوت میں، تسبیحات میں جدھر بھی بیٹھتا اس کا دل نہیں لگتا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال دل سے نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، کئی دنوں تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا لیکن خیال دل سے نہ نکال پایا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ جب میرے دل سے یہ خیال نکلتا ہی نہیں تو کیوں نہ اس عورت کے پاس چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنا ساز و سامان بیچا اور اتنے پیسے اکٹھے کر لیے جتنے وہ عورت اپنے پاس آنے کے لیے لیتی تھی اور اس عورت کے پاس چلا گیا۔ اسے پیسے دیے اور اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری میں اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے پاس بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال آیا تو اللہ کا ڈر اس پر غالب آ گیا۔ نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ وہ عورت اس نوجوان سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ پیلا کیوں پڑ گیا ہے؟ نوجوان نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ پھر اس عورت نے کہا، جس مقصد کے لیے تم آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ تو نوجوان نے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ آج تک اپنی زندگی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا جو میرے پاس اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ وہ عورت اس نوجوان سے کہنے لگی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، میں فلاں نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی سے آیا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی اور آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھا ہوا بھی دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ تو عورت کے دل میں خیال آیا کہ جب ایک کنوارا نوجوان خدا سے اتنا ڈرتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن گناہوں میں گزار دیتی ہوں اور خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس عورت کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ چلتی ہوں اور اپنی دور کے نبی سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے۔ لہذا وہ اپنے محل سے نکل پڑی۔ اب اس کو اس بستی کا ایک ایک بندہ جانتا تھا۔ وہ چل پڑی اور نبی کے پاس جا کر دیکھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس عورت نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام دیا کہ نبی سے جا کر کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام دینے والے بیوقوف بھی تو ہوتے ہیں۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ نبی کا نام سنا تو جلال میں آ گئے کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے، ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے۔ نبی نے غصے میں کہا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا لیکن نبی بہت ناراض ہوئے، وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ وہ ڈر گئی اور اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ پہلے اللہ مجھ سے ناراض تھا
اور اب اللہ کے نبی بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ میرے لیے تو اب اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ عورت بڑی اداس اور بوجھل قدموں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں۔ چنانچہ وہ محل میں واپس آئی اور دروازہ بند کیا۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ جب اپنے اللہ کو منانا ہو تو اس کے آگے سجدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا بھی نہیں تھا۔ اس نے محل کی کنڈی لگائی اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ وہ دل میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں۔ اس دنیا میں میرا تیرے سوا کوئی نہیں اور مجھے نجات کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے۔ اس عورت نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی محل میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے۔ اگر میں نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو سادہ کپڑوں میں لپیٹا تاکہ کوئی اس کے حسن جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ اس نے سوچا میں عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ اس کے دل میں خیال آیا وہ جو نیک نوجوان تھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کیوں نہ میں اس نوجوان کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے وہ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لے۔ چنانچہ وہ عورت ڈھونڈتے ہوئے اس بستی میں اس نوجوان کے گھر پہنچ گئی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر اور عبادت کا معمول ہے، وہ اپنے کمرے سے اتنے بجے نکلتے ہیں۔ چنانچہ وہ انتظار کرنے لگی۔ جب نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس کو اپنا وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہ عورت میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آئی۔ میں نے اتنی مشکل سے اس کا تصور اپنے ذہن سے نکالا تھا۔ نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان چلی گئی۔ اس نوجوان کی موت پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بھی بہت افسوس ہوا تھا۔ پھر 3 دن بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ وہ اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ خود اس دنیا سے چلا گیا، البتہ اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ جب اس کے بھائی سے پوچھا گیا تو وہ مان گیا کہ اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کر چکی ہے تو میں اسے اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس نوجوان کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا کیے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ناظرین محترم، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔